ساتھ لے کر چلے. اگر ساتھ لے کر چلے تو ہم عزادار ہیں، ورنہ سوالیہ نشان ہمارے کردار پر بہرحال باقی رہے گا. والحمدللہ رب العالمین. ابھی عالی جناب مولانا جواد حیدر جوادی صاحب قبلہ آپ حضرات سے مخاطب تھے اور جناب مولانا نے فرمایا کہ اس مذاکرے کا مقصد صرف سماعت نہیں ہے بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا ہے اور عزاداری کے تقدس کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر جناب مولانا کی تقریر کے سلسلے میں آپ حضرات کچھ سوال کرنا چاہیں گے تو سوالات تحریر کر کے مجھ تک پہنچا دیجیے گا. تقریر کے سلسلے کے بعد سوال و جواب کا دور ہوگا اور اس میں سوالوں کے جوابات ہمارے علماء کرام کے ذریعے دیے جائیں گے. جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اندر فرش پر اچھی خاصی جگہ ہے، آپ ترتیب رکھیں اور ادھر آ جائیے. اندر اچھی خاصی جگہ ہے. آپ حضرات سے دستخط گزارش ہے کہ اسٹیج کے بائیں جانب آپ حضرات تشریف لے آئیں. جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش پر تشریف لے آئیے. آپ لوگ بھی آگے آئیے. جناب مولانا نے فرمایا کہ میدان کربلا میں افراد 72 تھے لیکن سب کا ہدف، سب کا مقصد اور سب کا نظریہ ایک تھا. خوبصورت باتیں جناب مولانا جواد حیدر جوادی صاحب آداب عزاداری کے حوالے سے ہم سب کے سامنے پیش کر رہے تھے اور اب میں زحمت دے رہا ہوں عالی جناب مولانا سید حسن رضا زیدی صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت الہ آباد کو کہ وہ دائش پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ حضرات ایک باواز بلند نعرہ سلوات سے جناب مولانا کا استقبال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. برادرانی زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور وقت بھی قلیل ہے اور موضوع بہرحال طولانی ہے. اس میں چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پہلی جو گفتگو میری ہے کہ علماء کی ذمہ داری. پھر اس کے بعد کوئی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علماء کی ذمہ داری. آپ خود فیصلہ کریں حدیث و روایات یا لفظ علماء ہٹا دیں. یہ حدیث، روایات، قرآن کی آیت یا تفسیر وہ لوگ ہیں جو لوگوں نے تعلیم حاصل کیا ہے، پڑھے ہوئے. ان کو ہم علماء کہتے ہیں. اور جن لوگوں نے، ہمارے ہاں دو گروہ ہیں، ایک وہ لوگ جو لوگ جانتے ہیں، ایک وہ لوگ جو لوگ نہیں جانتے. تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پروگرام کیا جائے حدیث و روایات میں جس طرح پیش کیا گیا ہے اس سے ہٹ کے نہ ہونے پائے. معصومین علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے، جو گفتگو کی ہے اور پیغمبر اسلام نے جو کہا ہے، اسی کے دائرے میں ہم کو اس عمل کو انجام دینا ہے. اگر اس دائرے سے ہم ہٹے تو بہرحال وہ پروگرام، وہ چیز، وہ عمل ہمارا جو ہے
قابل قبول بھی نہیں ہے اور وہ پورا بھی نہیں ہوگا۔ مثلاً عزاداری، گفتگو ہے عزاداری۔ عزاداری کیسے ہونا چاہیے؟ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ عزاداری کو روایتوں میں کہیں عاشورہ کہا گیا ہے اور عزاداری کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو عزاداری کسے کہتے ہیں؟ 3 لفظیں آئی ہیں، رلانا، رونا، رونے کی جیسی صورت بنانا۔ اب آپ غور کریں، مجھے وہ حدیثیں اور روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے۔ رلانا، رونا اور رونے جیسی صورت بنانا۔ اب عزاداری ہم اس طرح کریں کہ رونے کی شکل ہو کہ جو اس عمل کو دیکھے وہ روئے، اگر رو نہ سکتا ہو رونے والوں کی شکل بنائے۔ بھائی حدیث ہے کہ میری گفتگو نہیں ہے، تو ہمیں عزاداری یا جلوس یا تابوت جو ہم نکالتے ہیں اس لیے نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں۔ علم جو نکالتے ہیں کس لیے نکالتے ہیں؟ تو یہ رونا، رلانا اور رونے جیسی اختلاف ہوتا ہے کہ صاحب یہ رونا اور رلانا تو ٹھیک ہے، رونے جیسی صورت بنانا، رونے جیسی صورت بنانا یہ تو تصنع ہے، لیکن روایات میں یہ لفظ آئے ہیں۔ بھائی نماز واجب ہے، کھڑے ہو کے نہیں ہم نماز پڑھ سکتے، تو ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیں۔ لفظ نہیں بیان کر سکتے ہیں تو اشاروں میں، اشاروں میں تو رلانا اور رونا اور رونے جیسی صورت بنانا۔ تو عزاداری میں جو عمل ہو ان تینوں چیزوں سے خارج نہ ہونے پائے، ان تینوں چیزوں سے کہ اس عمل کو دیکھ کر جو عمل ہو رہا ہے وہ رلانے والا عمل ہونا چاہیے، اور اس عمل کو دیکھ کے ہم روئیں اور رونے جیسی صورت بنائیں۔ بھئی یہ عزاداری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، خطبہ، ذاکرین، جلوس، ذوالجناح، علم، تابوت، یہ جو نکالے جاتے ہیں یہ رونے اور رلانے ہی کی منزل ہے، رونے اور لیکن اس کو آپ اگر اس حیات کو اگر میں پیش کر سکا صحیح طریقے سے تو حقیقت میں آپ خود غور کریں، اس عمل کو، اس عزاداری کو انجام دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے غور کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانا۔ اس میں گفتگو بہت زیادہ ہے اور حدیثیں اور روایتیں ہیں، کیونکہ وقت کم ہے اور حدیثیں اور روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں نہیں، کہ دین اسلام کی دعوت دینا۔ تو اب جو رلانے والا ہے وہ مبلغ ہوا دین اسلام کا، اب رلانے والے
ذاکرین ہیں اور ہماری انجمنیں ہیں. ہماری انجمنیں وہ مصائب کے اشعار، وہ پیغام اسلام اشعار کے ذریعے اور ذاکرین و خطبہ نثر کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. نثر، ذاکرین، نثر اور انجمنیں اشعار کے ذریعے دین اسلام. دیکھیں تبلیغ کرنے کے لیے یہ جو روڈ پہ انجمنیں جلوس لے کے نکلتی ہیں، اس کا مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے نہیں. بغیر مقصد کے تو روڈ پہ نہیں. اور روڈ پہ کھڑے ہو کے جگہ جگہ نوحے پڑھے جاتے ہیں. یہ نوحے پڑھنے کا کیا پیغام ہے؟ دین اسلام کی حقانیت لوگوں تک پہنچانے کی اور اپنی طرف دعوت دینے کا ذریعہ ہے. بھائی آزاداری کسی نبی کی امت افضل قرار نہیں پائی، ہمارے نبی کی امت افضل قرار پائی ہے اس لیے کہ اس کے یہاں عاشورہ ہے. 10 چیزوں میں ایک عاشورہ ہے. جناب موسیٰ پیغمبر نے پوچھا پروردگار یہ عاشورہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے عاشورہ. تو عزیزان محترم یہ سب کے سب مبلغ ہیں. اب مبلغ ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا شرطیں ہیں؟ جب مبلغ قرار پائے تو پھر اختلاف کہاں؟ آپس میں جھگڑے کہاں؟ اب اگر آپس میں جھگڑے ہو جائے کہیں انجمنیں ختم کرو، آپس میں اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے تو انجمنیں آپس میں ٹکرانا کہیں کہ صاحب ختم کرو. انجمنیں جب مبلغ ہیں تو ختم نہیں کی جا سکتی ہیں. ہاں ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور اصلاح وہی کر سکتا ہے جن نگاہیں روایات و حدیث پہ ہوں. تب ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح عزاداری ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، انجمنیں جاتی ہیں، جس طرح مومنین شریک ہوتے ہیں اسی طرح علماء بھی شریک ہو. اس طرح علماء شریک ہو کہ اگر کوئی خطائیں ہو رہی ہیں علماء کے نگاہ میں ہو، علماء کے نگاہ میں ہو کہ عزاداری کی جو شکل ہے تبلیغ، دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا جو ذریعہ ہے، یہ شکل پامال نہ ہونے پائے. گفتگو بہت ہوتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گفتگو ہم تک نہیں پہنچتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گفتگو ہم تک نہیں پہنچتی. گفتگو ہم تک پہنچتی رہتی ہے کہ الگ الگ عنوان سے، الگ الگ طریقے سے. صاحب یہ ہو گیا، صاحب فلاں جو انہیں ٹکرا گئی، یا ذاکرین میں ٹکراؤ ہو گیا. یہ بھی ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ نہ کہیے گا، صرف انجمنوں کو نہ کہیے گا کہ انجمن ہی میں ٹکراؤ ہوگا. یہ نہ کہیے گا کہ صرف انجمنوں میں. علماء میں بھی ٹکراؤ. بھائی فلاں عالم نے یہ پڑھا، دوسروں نے کہا کہ ایسے کیسے پڑھا دیا، اب میں اس کا جواب دوں گا.
کہ آیا یہ فتح صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کی اصلاح ہو۔ دیکھیں معصوم صرف ہمارے 14 ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علماء سے خطا نہیں ہوتی ہے۔ اگر جو عالم سمجھتا ہے اب میں بے خطا ہوں تو بھائی میں اس کے لیے میں کوئی جملہ بھی نہیں کہوں گا۔ صرف معصوم 14 ہیں، معصوم 14 ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، جہاں تک عزاداری میں دیکھنے میں آتا ہے اگر کوئی روایات و احادیث سے ہٹ کے اسٹیج بنا ہے اس پہ علماء بھی نظر آتے ہیں، اس پہ علماء بھی نظر آتے ہیں۔ اگر شریعت سے ہٹ کے عزاداری ہو رہی ہے، روایات سے ہٹ کے عمل ہو رہا ہے، علماء کی ذمہ داری ہے وہاں سے کیا کرنا صحیح بات کہا مولانا، کیا بات ہے، کیا بات کہا۔ اور ہمارے لیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح علماء معصوم نہیں اس طرح مومنین بھی معصوم نہیں۔ اگر کسی چیز میں کوئی خطا کر رہا ہے، ہم سب بیٹھ کر، لیکن بیٹھ کے فیصلہ کرے کون؟ میری پہلی گفتگو یاد ہو، بیٹھ کے فیصلہ کرے کون؟ بیٹھ کے فیصلہ وہی کرے گا جس کے پاس عزاداری کے سلسلے میں علم ہو۔ اب جب اس نے فیصلہ کر دیا، کوئی بھی شخص خطا کرنے والا یہ نہ کہے کہ صاحب ہم پہ ظلم ہوا کیونکہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوا۔ اگر ان کی نگاہ میں ہو کہ ہم معصوم نہیں ہیں، خطا ہو سکتی ہے تو آمنا صدق، تاکہ ہم اس چیز کو قبول کریں۔ اور عزاداری صحیح معنوں میں ہم جس طرح معصومین علیہ السلام نے، میں نے ابھی ایک جملہ کہا ہے آپ حضرات کے، ایسی عزاداری ہونا چاہیے کہ اسلام کی طرف دعوت، مقصد ہی یہ تھا، مقصد ہی تھا۔ اب جو یہ کہتا ہے عزاداری و نماز، یہ ٹکراؤ کہاں سے؟ عزاداری تو نماز کا درس دیتی ہے، عزاداری تو روزے کا درس دیتی ہے، عزاداری تو حج پہ بلاتی ہے، عزاداری تو زکات دینے کا حکم دیتی ہے، عزاداری خود رہنے کی۔ ہم دعا کریں، خلوص سے دعا کریں، پروردگارا ہمیں صحیح معنوں میں عزادار امام حسین علیہ السلام کرا۔ تحفظ عزاداری میں علماء کرام کی ذمہ داریوں کے عنوان سے ابھی عالی جناب مولانا سید حسن رضا زیدی صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے، اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا اختر حسن رضوی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور اس کے فوراً بعد ہمارے مہمان مقرر خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید قمر سلطان صاحب قبلہ نوئیڈا آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور کچھ ہی دیر میں عالی جناب مولانا قلب جواد صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا اختر حسن رضوی صاحب سے کہ دائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات ایک باواز بلند نعرے صلوات سے جناب مولانا کا استقبال۔
अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। मैंने तो आखिर की एक तकरीर में शिरकत की और उसमें ये अंदाज़ा किया कि उलमा को क्या करना चाहिए और इस मौजू पे जब चंद जुमले आपने सुने तो मैंने देखा बाज़ नौजवान खड़े होकर नारा लगा रहे थे, तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिल में हैं मगर आदमी कह नहीं पा रहा है। और ये एहतराम रोके हुए क्या कहना मौलाना? और मैं इस माइक से इस बात की गारंटी और जमानत के साथ ऐलान करता हूं कि ये एहतराम ही ईमान की निशानी है। और अभी मैंने ये जुमले सुने, आपने भी सुने कि अगर कोई जाकिर कुछ पढ़ दे तो उसे पहले फोन करना चाहिए। अच्छी बात है, फोन करना चाहिए, मगर वो 150 आदमी जो उसकी कज फिक्री, ना समझी, बेअक्ली का शिकार हुए, उन्हें कौन संभालेगा? इसलिए पहले उन 150 आदमियों की जगह दूसरे 250 आदमी ढूंढिए और उनके सामने वो एक्सप्लेन हो कि पहले जो पढ़ के गया है उसने ज्यादती की है, उसने नासमझी की है, उसने, और खास तौर से अहले बैत का मसला हो। देखिए, अज़ादारी का मसला हो अहले बैत से मुतालिक है, फदाइल का मसला हो अहले बैत से रिश्ता है। और हम किसी का भी यहां से लेके हिंदुस्तान से बाहर और हिंदुस्तान से बाहर जाएं, मुहतरम मुल्कों की तरफ मुंह करके कहूं, नजफ में, ईरान में हमने किसी का भी हाथ चूमा है, किसी का भी, बगैर किसी इस्तिस्ना के किसी का भी हाथ चूमा है तो अहले बैत की वजह से चूमा है, अहले बैत के रिश्ते से चूमा है। वरना खुदा शाहिद है कि जिस तरह 2 हाथ मोमिनीन के पास है हमारे पास भी, जिस तरह 2 आंखें मोमिनीन के पास है हमारे पास भी। बल्कि बाज़ मर्तबा मैंने महसूस किया है कि अकीदे के मसले में वो मादियत से उस रिश्ते को तोल ही नहीं सकता। तशरीफ लाए मौलाना। आदमी रिश्ते का वज़्न कर ले तो मादियत से उस चीज को नहीं तोड़ सकता। रिश्ता जो इमाम के साथ है, जो मौला के साथ है। 2011 आशूर कराई, मैं अभी मस्जिद पढ़ रहा था कहीं, वहां मैंने जिक्र किया, सिर्फ तवज्जो हो इंसान की तो उस रिश्ते को मादियत से तोड़ता ही नहीं। करारी में आशूर में ताबूत निकलता है कांधों में मोमिनीन के, तो उसमें कुछ लोग निछावर के तौर पे कुछ पैसे फेंकते, मैं नहीं कहता कौन फेंकता है, फेंकते हैं लोग। तो गैर कौम के बच्चे, कलमा गोइयों के बच्चे सब आते हैं, वो पैसे उठाते हैं। पिछले साल की बात है, ज्यादा दूर नहीं है, पिछले साल की बात। एक 8-10 साल का बच्चा, वो पैसे जो बिखरे हुए थे उसने एक सिक्का उठाया, ठीक है, हाथ में मिट्टी लगी हुई है, सिक्का दबा हुआ है, तब आगे बढ़ गया। एक दूसरा शख्स आया, देखिए ये सिक्का उठाने वाला भी कलमा गो नहीं है, ये जो दूसरा शख्स आया वो भी कलमा गो नहीं है। ये जो आदमी आया इसने इस बच्चे से कहा कि बेटा मुट्ठी खोलो, उसने खोला, देखा 2 का सिक्का है, उसने जेब से 10 का नोट निकाला, कहेगा बेटा ये रख लो, ये दे दो।
10 का नोट उसके हाथ में उसने रख दिया, 2 का सिक्का उठा लिया। वो बच्चा जो 8-10 साल का है, एक मरतबा उसकी पेशानी पे शिकन आई, कहने लगा नहीं नहीं, ये इमाम साहब की नजर का पैसा है, लाओ हमारा पैसा। उसने 10 की नोट वापस कर दिया। कहने का मतलब यह है जो कलमा को न हो, गैर हो, नाबालिग हो और मुतवज्जे हो, तो वो 1 के बदले 5 मिल रहा हो तो लेने को तैयार नहीं है। नाबालिग है, कलमा को नहीं है, 1 के बदले 5 मिल रहा है, मगर वो लेने को। अब आप बताइए, जहां तवज्जो इंसान को इतना ऊंचाई पे ले जा रही हो, वहां कोई नजर का पैसा तोले जी और कहे हम तो अपने ड्राइवर को देते हैं। अब उसके लिए हम फोन करेंगे, टाइम है फोन करने का कि हम फोन करें सरकार आपकी इस्लाह होना चाहिए। सरकार इस्लाह का जो रेड लाइन है वो क्रॉस कर चुके हैं। इससे बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। मसलन सुने बात आ गई है, क्रॉस करूं। मसलन एक पढ़ा लिखा आदमी, हमारी नजर में पढ़ा लिखा आदमी, वो कोई ऐसी रिवायत निकालता है और चैलेंज कर रहा है कि किताब में लिखा है। अरे किताबों ही से लेके तो रंगीला रसूल लिखा गया था, किताब में लिखा इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। और जो कुछ उसने पढ़ा उसका नतीजा यह है कि या जनाब फातिमा ने मुखालिफत की या रसूलुल्लाह ने मुखालिफत की। इसलिए कि आयत है ना, मा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह। अरे भाई तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। अब वो एक ऐसी रिवायत, ऐसी हदीस लाके पढ़ रहा है मसलन कि जिसमें रसूल मना कर रहे हैं जनाब फातिमा से, और जनाब फातिमा ने वो बात मानी नहीं। आखिर में नतीजा यह हुआ कि एक बेटे की नस्ल में इमामत चली गई, एक में नहीं गई। मुझे ये जब बताया गया तो मैंने मिंबर से पढ़ा। किस हकीम ने आपको कहा था कि आप पढ़े? किसी डॉक्टर ने लिखा था आप पढ़े? पहले अकीदा मजबूत करें, पहले नियाज देखें, उसके बाद मिंबर पे आए। वो उन 150 लोगों की जो आपने फिक्र को टेढ़ा कर दिया, कच कर दिया, रास्ते से हटा दिया, तो क्या फोन करने का टाइम है? तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि अहले बैत की मोहब्बत में फोन करने का टाइम नहीं होता। अगर आदमी जवाब न दे तो इसका मतलब ये कि उसके ईमान में अपने कमी है। दूसरी चीज कि असल में मैं आजादारी के सिलसिले में मुस्बत फिक्र रखता हूं। हम इस पोजीशन में नहीं है कि किसी आजादार की लिए, किसी आजादार की शान में कोई ऐसा जुमला कहे कि उसका दिल दुखे। क्या कहना? हम इस पोजीशन में नहीं है। हाँ, ये इसको एक मिसाल के जरिए क्लियर किया जा सकता है कि जिस तरह हम किसी के घर पुरसे में जाते, किसी के घर पुरसे में जाते, तो हमारी नजर हमारे हर उस एक्शन पर होती है। हमारी नजर हमारे एक्शन पर, तवज्जो रखिएगा, हमारी नजर हमारे हर उस एक्शन पर होती है कि हमारे इस एक्शन से जिसे हम पुरसा देने आए हैं उसकी पेशानी पे शिकन तो नहीं है। तवज्जो है ना? हम जिसके घर जाते हैं पुरसा देने, पेशानी पे शिकन उसके न आने पाए, हम हर एक्शन से इस बात का ख्याल रखते हैं। अब हमने जुलूस निकाला किसी को पुरसा देने के लिए, हमने फर्श बिछाया किसी को पुरसा देने के लिए, हमने 10 अंजुमन बुलाई किसी को पुरसा देने के लिए, अंजुमन में जो मातम करने आया किसी को पुरसा देने के लिए, जो नौहा पढ़ने आया किसी को पुरसा देने के लिए, तो जितने हैं सब पुरसा देने के लिए आए हैं। तो हर एक को ख्याल रखना चाहिए कि जिसे हम पुरसा देने आए हैं उसकी पेशानी पे शिकन है या नहीं। और परवरदिगार से दुआ है कि हमें यहां से लेकर कयामत तक फर्श अज़ाब बिछाने वालों की फेरिस्त में शुमार करें। इसलिए कि मैंने रिवायात पढ़ी है और बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूं, हमने रिवायात पढ़ी है और बहुत गारंटी के साथ कि फर्श अज़ाब बिछाने वालों से ज्यादा अहम मैदान महशर में कोई नहीं होगा। सलाम करते मोहम्मद। अभी जनाब मौलाना अख्तर हसन रिजवी साहब क़िबला अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और अब हमारे दरमियान सिर्फ हमारे 2 मेहमान मुक़र्रिरीन किराम आली जनाब मौलाना सैयद कमर सुल्तान साहब
اور عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ، میں سب سے پہلے liveazadari.com کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو ساری دنیا میں سیدھے نشر کر رہے ہیں۔ اور اب میں بسط ادب و احترام خطیب صداقت عالی جناب مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آداب عزاداری کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور اس کے بعد جناب مولانا قلب جواد صاحب قبلہ کی تقریر کے بعد سوال اور جواب کا دور ہوگا۔ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں اس مذاکرے کے موضوع سے متعلق جو سوالات ہوں ان کو تحریر کر کے یہاں ڈائس پر بھیج دیجئے۔ ان سوالات کے جوابات ہمارے علماء کرام کے ذریعے دیے جائیں گے۔ اب میں بسط ادب و احترام عالی جناب مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ حضرات ایک باواز ایک بلند نعرہ سلوات سے ان کا استقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، مختلف تقاریر آپ کی خدمت عالیہ میں عزاداری اور آداب عزاداری کے عنوان سے کی جا چکی ہیں۔ میں چونکہ ایک مہمان ذاکر ہوں، لہذا یہاں کی ملت اور الہ آباد والوں کی عزاداری سے ڈائریکٹ معلومات مجھے حاصل نہیں ہے کہ وہ روڈ پہ کیسے آتی، لیکن ساری تقاریر کو سن کر جو بات میں محسوس کر رہا ہوں وہ چھوٹی سی ایک بات ہے جو ہم تک پہنچ جانا چاہیے اور ہر عزادار کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ بحث عزاداری پہ نہیں ہو رہی ہے، بحث طریقہ عزا پہ نہیں ہے، بحث اصل میں سلیقہ عزا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کو یہ محسوس ہوا ہے کہ طریقہ عزا تو نہ ان کی پیداوار ہے اور نہ ہی ان کی ایجاد ہے، طریقہ عزا تو پہلے سے ہے اور آگے بڑھنے والا ہے۔ کہیں نہ کہیں سلیقہ عزا میں کمزوری آئی ہے، اسی کی زلفیں سنوارنے کے لیے ہمیں یہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ صف عبادت میں کھڑا ہوا انسان طریقے کا پابند تو ہو سکتا ہے، لیکن سلیقے کی گارنٹی تو نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں نیت اس کی ہے، لیکن کیا ہر نمازی کا ثواب ایک جیسا ہے؟ ہر نمازی کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے ہر نمازی کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے کہ ہر نمازی کی نیت، خلوص، عمل اور خشوع و خضوع میں فرق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دیندار صف جماعت میں کھڑے ہوئے ایک طرح کے ثواب کے وارث نہیں ہو سکتے تو عزادار بھی ایک مجلس میں جمع ہو کر ایک طرح کے ثواب کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ عزاداروں کے درمیان میں باقاعدہ عملی کیفیت میں سلیقے کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، جس کیفیت کا اظہار کرنے والا واقعاً عزادار ہے اور اس کا اظہار کرنے والا واقعاً عزادار نہیں ہے۔ متوجہ ہو جائیے گا۔
میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ اتنی سی بات ہے، آج تو چونکہ مجلس تو ہو نہیں رہی ہے، ہماری اور آپ کی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو بھی یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ سوال کریں، ہمیں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ باقاعدہ مخاطب ہوں قوم سے اور قوم سے کچھ قوم کی باتیں کریں۔ ظاہر سی بات ہے اگر قوم نے مولویت کی دوری قوم سے ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے مجبوراً ایسے پروگرام کی طرف متوجہ ہونا پڑ رہا ہے۔ اور مولویت کی دوری کا یہی نہیں ہے کہ مولویت کی دوری کسی ایک زاویے سے ہو رہی ہے، ایک زاویے سے نہیں ہو رہی ہے، کہیں کہیں تو آہنگ بدل جاتے ہیں، کہیں کہیں لباس کی مجبوری آ جاتی ہے، کہیں کہیں لینگویج کی بھی مجبوری آ جاتی ہے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیقہ اعضا پر کس طریقے سے پابند ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی دیر کی بحث ہو چکی ہے اور ابھی تک ایک بات نکل کے نہیں آئی ہے کہ الہ آباد میں کل سے یہ کام عزاداری میں شروع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پہ تل چکے ہیں کہ اب صرف اور صرف سننا ہے اور سنانا ہے، نہ سمجھنا ہے نہ سمجھانا۔ ہم اس بات پر تل گئے ہیں کہ بس ہماری قوم نے یہ ذمہ داری محسوس کر لی ہے اور یہ بات اپنے اندر جذب کر لی ہے کہ بس جو کچھ ہونا ہے وہ سننے اور سنانے پہ ہونا ہے، چاہے مجلس کا معاملہ ہو کہ وہ سننے اور سنانے پہ ختم ہو جانی ہے، چاہے روڈ پہ باتوں کا معاملہ ہو کہ وہ سننے اور سنانے پہ ختم ہو جانے ہیں، چاہے ایک دوسرے پہ اعتراض کا معاملہ ہو کہ وہ سننے اور سنانے پہ ختم ہو جانے ہیں، چاہے عبادات اور تبلیغ دین کا معاملہ ہو کہ وہ سننے اور سنانے پہ ختم ہو جانے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ماحول سننے اور سنانے پہ نہیں بدلے گا، سمجھنے اور سمجھانے پہ بدلے گا، پڑھنے اور پڑھانے پہ بدلے گا، سیکھنے اور سکھانے پہ بدلے گا۔ متوجہ ہو جائیے گا، یہ قوم جو آج یہ مولانا حضرات آج جو عزاداری اور آداب عزاداری کا حلہ بول رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے کس بچے کو کون سے دن ایک کلاس عزاداری کی سکھائی ہے؟ ایک کلاس کبھی مجلس میں جانا سکھایا ہے؟ کبھی اسے علم اٹھانا سکھایا ہے؟ کبھی اسے ماتم کرنا سکھایا ہے؟ یہ تو حسین کی محبت کا زور تھا کہ اس نے سماج میں اسے عزادار بنا لیا۔ ورنہ اصل بات یہ ہے کہ کسی مکتب کی دین نہیں ہے عزاداری۔ اب اگر کسی مکتب کی دین نہیں ہے تو بکھرے ہوئے جنگل میں یہ کہاں ڈھونڈ رہے ہو کہ اچھے عزادار مل جائیں؟ یہ کہاں سے تلاش کر رہے ہو کہ اچھے عزادار مل جائے؟ ہاں جو مل گئے ہیں ان کو سلیقہ ادا کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی عزادار بعد میں بنا ہے وہ دیندار پہلے ہے۔ بہت متوجہ ہو جائیے گا اس بات پر، آدمی عزادار بعد میں بنا ہے وہ دیندار پہلے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عزاداری میں دین ہے یا دین میں عزاداری ہے؟ عزاداری میں دین ہے یا دین میں عزاداری ہے؟ اگر دین میں عزاداری ہے تو کسی بے دین کو کیا پڑی ہے کہ وہ سب عزاداری میں آ جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ عزادار بننے کے لیے بہترین دیندار بننا ضروری ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عزادار بننے کے لیے بہترین دیندار بننا ضروری ہے۔ اب اگر آپ دینداری کی ذمہ داری ہی کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو عزاداری کی ذمہ داری کو کیا پورا کریں گے؟ متوجہ ہو جائیے گا، آپ دینداری کی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے ہیں تو آپ بہترین عزادار کیسے ہو جائیں گے؟ یہ خود میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ ہی والا نہ ہو سکا ہے وہ حسین والا کیسے ہو جائے؟ اگر آپ صف اول میں بہترین عزادار ہیں تو نہ آپ پہ سڑکوں پہ شکایت ہوگی، نہ آپ کی نوحوں میں شکایت ہوگی، نہ آپ کی مجلس میں شکایت ہوگی، نہ آپ کی خطابت میں شکایت ہوگی۔ اگر خطابت پہ الوہیت کے پہرے ہیں، اگر خطابت پہ دینداری کے پہرے ہیں تو کچمچ فکر کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر دینداری کا پہرا نوحے پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے عزاداری میں خلاف عقل کام ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں اگر عزادار پہلے سے دیندار ہے تو نہ مجلس میں غلط کام ہوگا، نہ نوحے میں غلط کام ہوگا، نہ صف ماتم میں غلط کام ہوگا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بے دینی ہے جس نے صف اعضا میں انتشار پھیلایا ہے، بے دینی ہے جس نے مجلسوں میں فساد پھیلایا ہے۔ اب ورنہ مسجدوں سے اتحاد لانے والا صف ماتم میں فساد کیسے کرتا؟
اصل وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایک روٹ ہے جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں، ایک منزل ہے جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں، ایک نظام ہے جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں. نہیں، عزاداری اصل میں اشتہار ہے کسی بھی طرح کربلا کا. بیدار ہو جائیے، پھر اس کے بعد بات ہوگی. اشتہار ہے کسی بھی طرح کربلا کا. تازیہ اٹھا، کربلا یاد آئی. علم اٹھا، کربلا یاد آئی. زلجنا چلا، کربلا یاد آئی. یہ ساری چیزیں اشتہار بنی، کربلا کا نہیں بنی. آپ ماتم کرنے چلے، کربلا یاد آئی. آپ مجلس کرنے چلے، کربلا یاد آئی. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح علم چلے اور کربلا یاد آ جائے، زلجنا چلے اور کربلا یاد آ جائے، اسی طرح ایک عزادار اپنی جگہ سے اٹھے اور حسین یاد آ جائے. عزادار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ظاہر کو بھی سجایا گیا ہے، آپ کے باطن کو بھی سجایا گیا ہے. میں اصل مقصد پہ آ گیا ہوں. آپ کے ظاہر کے لیے کہا گیا کہ آپ شکل بناؤ عزاداری کی. آپ کے باطن کے لیے کہا گیا کہ گریہ کرو، فطرت خلاف ادا نہ رہ جائے، لہذا گریہ ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک عزادار کو ظاہراً اور باطناً حسینی ہونا لازمی ہے. ظاہراً اور باطناً حسینی ہونا لازمی ہے. ظاہر کے لیے کہا گیا کہ لباس پہنو سیاہ تاکہ رنج و غم کا اظہار ہو. باطن کے لیے کہا گیا کہ اپنی صورت، اپنی شکل غم و آلام اور مصیبت زدہ بناؤ. اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ ہمیں عزادار بنانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن ہو. اب کیا ذمہ داری ہے ایک عزادار کی؟ میں یہ کہتا ہوں کون سا ایسا الہ آباد کا یا الہ آباد کے باہر کا عزادار ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ عزاداری کی ذمہ داری کیا ہے؟ جانتے سب ہیں، کرنے کی ذمہ داری نہ لیں وہ الگ بات ہے. کس سے میں کہوں گا کہ تم مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں جانتے؟ کس سے میں کہوں گا کہ تم علم اٹھانے کا طریقہ نہیں جانتے؟ کس سے میں کہوں گا کہ ماتم کرنے کا انداز نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، لیکن ماتم میں لڑنا بھی جانتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے ہنسنا بھی جانتے ہیں، بے فکری سے بیٹھ جانا بھی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پتہ سب کو ہے، کرنا نہیں چاہتے ہیں. بس جس دن کرنے لگیں گے اس دن اچھے عزادار بننے لگیں گے. جس دن کرنے لگیں گے اس دن اچھے عزادار بننے لگیں گے. ہم میں کوئی کمی نہیں ہے، عزادار تو ہم ہیں. وراثتاً عزادار ہیں، محبتاً عزادار ہیں، شفقتاً عزادار ہیں، محلاً عزادار ہیں، نسلاً عزادار ہیں، وطناً عزادار ہیں. ہم ہر طریقے سے عزادار ہیں. عزاداری میں کوئی شک نہیں ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اس عزاداری میں آج کی ضرورت کو محسوس کر لینا ہی عزاداری ہے. اب کیا ضرورت ہے؟ دو باتوں پہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میری بات تمام ہے اور میں اس کو ضرور سناؤں گا. اس لیے سناؤں گا کہ میرا ایک نوجوان یہ محسوس کرتا ہے کہ مجلس میں گیا، بات تمام ہو گئی، تجھے ثواب مل گیا، اپنے گھر کو آ گیا. کیا ذمہ داری پوری ہو گئی؟ اگر ذمہ داری پوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، گھر جا کے بیٹھو، ثواب تو مل ہی جائے گا. ثواب کا کہاں مسئلہ ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ ایک عجیب لفظ ہے جس کو ہم فراموش کر رہے ہیں. ثواب دارین ملے گا. کیا مطلب؟ یہاں کا بھی ثواب ملے گا، وہاں کا بھی ثواب ملے گا. یہاں کی بھی دنیا آباد ہوگی اور وہاں کی بھی دنیا آباد ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ حسین آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے اس لیے لایا ہے کہ اللہ تک پہنچا دے. بہت توجہ دیجیے گا. ایک آدمی کا مجلس میں جانے کے لیے سفر تبرک کے لیے نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے. اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے تو اسے آمادہ ہونا پڑے گا. اس بات میں، اس بارے میں آمادہ ہونا پڑے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. جب وہ آمادہ ہو جائے گا تو اب نگاہوں میں حسین ہوگا یا نہ ہوگا، مگر اللہ ضرور ہوگا. جب نگاہوں میں اللہ ہوگا تو اب کسی کی فکر نہیں ہوگی کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. مجھے اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے یہ اور بات ہے کہ راستہ حسین ہی کے ذریعے سے جاتا ہے. راستہ بغیر حسین کے جاتا ہی نہیں ہے. عزاداری میں اگر کوئی راستہ ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو آپ کو اللہ تک پہنچانا ہے. اس عزاداری کا اصل مقصد کیا ہے یہ سنیے. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ الہ آباد میں عزاداری ہوگی تو کربلا پہچانی جائے گی. اصل مقصد یہ ہے کہ الہ آباد میں عزاداری ہوگی
تو الہ آباد کی قوم کا تعارف بھی ہوگا اور دین کی پہچان بھی بنے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر سڑکوں پہ آپ آئے اور دین کی پہچان گم ہو گئی تو آپ نہ کل عزادار تھے، نہ آج عزادار ہیں، نہ قیامت تک عزادار بنیں گے۔ عزاداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دین پہچانا جائے، آپ کا مذہب پہچانا جائے، آپ کی شریعت پہچانی جائے۔ کیسے پہچانی جاتی ہے؟ میں اس کو چند لفظوں میں کہوں تو دیر لگ جائے گی، 2 لفظوں میں کہوں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی عیش و عشرت چھوڑ کر، اپنا وقت چھوڑ کر کیوں ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں آپ کو مقصد نہیں معلوم ہے؟ کیوں آتے ہیں آپ ایسی جگہ جہاں آپ کو مقصد نہیں معلوم ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ مولانا مقصد تو معلوم ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے دربار میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ سنیے، جب آپ گئے تو جانے کے بعد کیفیت کیا تھی اور آنے کے بعد کیفیت کیا ہے؟ اگر آپ ایک مجلس میں گئے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ گئے ہی نہیں تھے، لیکن گئے اور تبدیلی آئی تو حسین بھی کامیاب ہے، آپ بھی کامیاب ہے، ایک مجلس بھی کامیاب ہے، ایک ذاکر بھی کامیاب ہے۔ لیکن آپ گئے اور جیسے گئے تھے ویسے ہی چلے آئے تو اس سے تو نہ جانا بہتر تھا۔ جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ گھر سے نکلے تھے کسی شان سے، پلٹے ہیں کسی شان سے، اس لیے کہ اگر آپ حسین تک پہنچ گئے تو پھر حر بننے میں دیر کیا ہے، پھر حبیب بننے میں دیر کیا ہے، پھر زہیر بننے میں دیر کیا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ حسین تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ ایک طریقہ حر ہے کہ ہمیں یہ سمجھا سکے گا کہ عزادار کیسے ہوتے ہیں، عزادار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ایک طریقہ اور ہے یہ پہچاننے کا کہ واقعاً حسین کسی کے پاس پہنچے یا نہیں پہنچے۔ ایک تو ہم ہیں جو حسین تک جا رہے ہیں، ایک حسین بھی ہیں جو ہر جگہ آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین جس جگہ قدم رکھتا ہے اس جگہ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر کہوں گا اس جگہ کو تبدیل کر دیتا نہیں۔ اور سن لیجئے، کھل کر سن لیجئے، کرب و بلا میں حسین نے قدم رکھا تو یہ خاک کھا کے شفا بن گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین کے آنے کے بعد کا منظر بتاتا ہے کہ حسین آ چکا۔ حسین کے آنے کے بعد کا منظر بتاتا ہے کہ حسین آ چکا۔ یہ فیصلہ کہاں سے ہوگا کہ حسین آ چکا؟ یہ فیصلہ یہ ہوگا کہ کل تک جو نقصان دہ تھا وہ آج فائدے مند بنا، کل تک جو بے چین کرتا تھا آج سکون دینے لگا، کل تک جو بیمار کرتا تھا آج شفا دینے لگا۔ جب حسین کے آنے کے بعد زمین بدل سکتی ہے تو زمین کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ عقل کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ ملت کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ طبیعت کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عزادار بننے کے بعد بھی آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی حسین آپ کے دل میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی حسین آپ کی طبیعت میں آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے عزادار بننے کے بعد کسی مظلوم کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی غریب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی یتیم کو سکون مل رہا ہے، کسی مریض کو آرام مل رہا ہے، تو سمجھ لیجیے گا جس طرح خاک کربلا حسین کے آنے کے بعد بدل گئی تھی ویسے ہی آپ کا ضمیر بدل چکا ہے، آپ کی عقل بدل چکی ہے۔ اگر یہ سماج کے لیے فائدے مند نہیں بن سکا تو یہ بیکار ہے، عزادار نہیں ہے۔ پھر یہ بیکار ہے، یہ عزادار نہیں ہے۔ حسین کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ضمیر بدلتا کیا نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ آج کی عزاداری پہ بحث ہو رہی ہے تو میں یہ لفظ ببانگے دوہل کہوں گا کہ آج کی عزاداری پہ بحث کرنے والے حلقہ عزا میں رسم و رواج پہ بحث کر رہے ہیں۔ عزاداری کا مطلب یہ تھا کہ متعارف کرا دے حسین حق سے۔ اگر حق سمجھ میں آ گیا ہے تو عزاداری ایک کام ہے، ذمہ داری دوسرا کام ہے۔ متوجہ ہو جائیے گا، عزاداری ایک کام ہے، ذمہ داری دوسرا کام ہے۔ عزادار کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں عزاداری کے بعد۔ کیسے؟ پہلی ذمہ داری، حسین نے مدینے سے آ کے کربلا میں کیا کیا؟ آپ نے گھر سے آ کے سماج میں کیا کیا؟
متوجہ ہو جائیے گا، حسین کی عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین نے دین بچایا، غلط بات۔ آپ دین کی خاطر مجلس میں آئے، غلط بات۔ دین کی خاطر نہیں آئے۔ علی کے لال کو کہ جب تک ہم اس حقیقت کو نہیں پہچانتے تو ایک کام امام حسین نے کیا تھا، کا دین بچایا۔ یہ امام حسین کی عظمت کو گھٹانے کے لیے لفظ کہا جاتا ہے کہ دین بچایا۔ دین تو فاطمہ کے لال کے ساتھ ساتھ تھا، اسے کوئی خطرہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک فاطمہ کا لال ہے، چاہے وہ مدینے میں ہو، چاہے مکے میں ہو، چاہے کربلا میں ہو، وہ تو بچا ہی لیتا۔ اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ کربلا میں دین بچانے آئے تھے، کربلا میں حسین وقت کے ظالم کو پہچنوانے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جلوس سڑکوں پر اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ دین ادا کرنے آئے، مذہب کی رسم ادا کرنے آئے، حقیقت ادا ادا کرنے آئے، نہیں۔ آپ جلوس، اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمرے میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جلوس اس لیے لاتے ہیں کہ اپنے حق کا اعلان کر سکیں اور ظالم کو پہچانوا سکیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر خود آپ کے اندر ظلم پنپ گیا تو آپ کبھی حسینی بن ہی نہیں سکیں گے۔ آپ کا کام ہے دوسروں کے ظلم کو اور ظالم کو پہچانوا دینا۔ اگر یہ کام آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی بھی طرح حسینی نہیں ہے۔ حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم اور ظالم کو پہچانوائیں، اور یہ بات جب ظلم اور ظالم کو پہچانوانے آپ نکلیں گے تو خود بخود عدل سے آپ کا سمجھوتا ہو جائے گا، صبر سے آپ کا سمجھوتا ہو جائے گا، آپ کا کردار بننے لگے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ عزاداری کردار سازی کے لیے ہے۔ اب ایک عجیب بات ہے، وہ حسین کا کام تھا کہ حسین نے یزید کو کہیں بھی رہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دیکھیے یہ جملہ ضرور پہنچنا چاہیے، کہیں بھی رہنے کا موقع نہیں دیا۔ یزید تو بس اتنا کر پایا کہ اپنی طاقت سے مدینے سے نکال کر حسین کو کربلا لے آیا۔ حسین نے کہا تو صحیح، پوری دنیا میں اگر کوئی جگہ تجھے رہنے کے لیے مل جائے تو اب حسین نہ کہنا۔ اب پوری دنیا میں اگر کوئی جگہ تجھے رہنے کے لیے مل جائے تو اب حسین نہ کہنا۔ لہذا اس نے گھسنا شروع کیا۔ جب وہ آیا محلوں کی طرف رک کر کے تو اس نے دیکھا محلوں میں تو امام باڑہ بنا ہوا۔ حسین کا نعرہ لگتے ہی بھاگا، گیا جنگلوں کی طرف۔ اس نے کہا جنگلوں میں تو درگاہ حسین بنی ہوئی ہے، جب یہاں بھی پناہ نہ مل سکی تو اب اس نے سوچا کہ کچھ لوگوں کے دل میں گھس جاؤں۔ سینوں پہ ماتم حسین ہو رہا تھا، یہاں بھی جگہ نہ ملی۔ اب اس نے چاہا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤں۔ لوگوں نے اپنے گھروں پہ علم لگانے شروع کر دیے۔ ایک ہی جملہ کہتا ہوا بھاگا، حسین میں نے تو تجھے مدینے سے نکالا تھا، تو نے مجھے پوری دنیا سے نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت کو دل میں بسانے کا نام ہے یزیدیت کا نکال دینا۔ حسینیت کو دل میں بسانے کا نام ہے یزیدیت کا خاتمہ۔ بس عزیزو، جناب زینب نے جو وراثت حسین سے لی تھی وہ مجلس اور عزاداری کے ذریعے آپ کو دی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج میں یزید پیدا نہ ہونے دینا۔ عزاداری کا مقصد حسین کو پہچانوانا نہیں ہے، یزید کو بھگا دینا ہے، یزیدیت کا خاتمہ۔ یہاں تک آنے کے بعد میں اپنی تقریر کو مختصر بھی کروں گا، اس لیے کہ آج آپ کے بھی بولنے کا بہت زیادہ وقت آنے والا۔ آپ کے سوالات سے ہم بھی گھبرائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہ کون کیا کیا سوال کر لے، لیکن سوال یہ پیدا نہیں ہے، آپ خوب کیجیے گا اور ڈٹ کے کیجیے گا، لیکن کچھ باتیں پہلے ہی حل کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل الجھ جائیں۔ آپ کی طرف کی کیفیت نے
ذاکرین کو سائیڈ بدلنے کا موقع دیا ہے۔ کیا آپ بھی واقعاً دین ہی تلاش کرتے ہیں؟ واقعاً مذہبی ہی تلاش کرتے ہیں؟ کیا واقعاً دیندار ہی تلاش کرتے ہیں آپ؟ تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ جب ایک پوسٹر چھاپنا شروع کرتے ہو تو اس میں صرف ایک ہی چیز تلاش کرتے ہو کہ شہرت یافتہ کون ہے۔ جب آپ کی سوچ میں شہرت یافتہ ہے اور دیندار نہیں ہے تو اب لفافے کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے؟ وہ اپنی ایکٹنگ کی قیمت لے رہا ہے، ذاکری کی قیمت نہیں لے رہا ہے۔ کیا مجلس برپا کرتے وقت چاہے پیسے کتنے ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے، آنا فلاں صاحب ہی کو ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب اگر اس نے قیمت بڑھائی ہے تو آپ کی خواہشات دیکھ کر بڑھائی ہے، حسین کی عزاداری دیکھ کر نہیں بڑھائی ہے۔ تو آپ اپنی خواہشات کی قیمت ادا کرتے ہیں لفافے میں، مجلس کی قیمت ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات اور، مجلس کا کوئی بھی خطیب جو لفافہ لیتا ہے، کوئی خطیب ذکر حسین کی قیمت لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عزادار ذکر حسین کی قیمت دے سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ آپ لفافوں میں ذکر حسین کی قیمت دے رہے ہو تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں پھر نہ مجلس کچھ ہے، نہ ذاکری کچھ ہے، نہ بیان کچھ ہے، پھر کوئی شے کچھ نہیں ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو شروع سے آخر تک ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک مولوی تمہارے ہاں آیا، اس مولوی نے 5,000 لیے، 10,000 لیے یا 20,000 لیے، جو کچھ لیے، اس مولوی نے اپنی قیمت لی ہے، حسین کے ذکر کی قیمت نہیں لی ہے۔ جس مولوی نے لفافہ کھولا ہے اس نے اپنے کو بازار میں رکھا ہے، حسین کی تجارت نہیں کر سکا ہے۔ یہ اس کی قیمت ہے، اس کے گھنٹوں کی قیمت ہے، اس کے وقت کی قیمت ہے، اس کے سفر کی قیمت ہے، اس کی محنت کی قیمت ہے، اس کی آنے جانے کی قیمت ہے۔ ہر مولوی جو لفافے پہ بولتا ہے وہ خود کو بولتا ہے، اس کا تعلق عزاداری کی قیمت کیا مطلب؟ پھر تو عزاداری ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر یہی بات ہے، ایک مجلس سے اگر ایک جملہ بھی حساس ہو کر کسی ایک عزادار کے دل میں اتر گیا تو محشر میں یہ پڑھنے والا بھی اور یہ سننے والا بھی دونوں چمک رہے ہوں گے اور سورج کو چمکنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بہت سی باتیں ہم محسوس کرتے ہیں، مثلا ساری ذمہ داریاں تو مولویوں کی بھی نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں مولویوں کی نہیں ہے، کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ تلاش کیجئے کیا آپ کی سمجھ اور آپ کی خواہش اور آپ کی آرزو میں ایک دیندار مولوی کی تلاش ہوئی؟ دیندار مولوی تو اپنے کمرے میں غیر شہرت یافتہ ہو کر وظیفے پڑھتا رہا اور آپ زندگی بھر اسے تلاش نہیں کر پائے، اور ایک ایکٹر روزانہ میڈیا میں آ کر آپ کے گھر آ کر وصول کرتا رہا قیمت اور آپ اسی کے نام پر لانے لگاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طلب بیکار ہے، ہماری ادا بیکار نہیں ہے۔ آپ کی طلب نے یہ دن دکھلایا ہے، آپ کی طلب نے یہ دن دکھلایا ہے کہ جاہلوں کو علامہ بنایا ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کے لیے سڑکیں توڑے دے رہے ہیں عید کے دن تو ہم کب تک دعائی دیں گے کہ نماز واجب کی اہمیت یہ ہے؟ اگر آپ ایکٹر ہی کو خطیب سمجھتے ہیں تو ہم کب تک دعائی دیں گے کہ سچا مولوی وہ ہے؟ آپ کی دینداری کا روپ ایسا ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ کا انداز طلب ایسا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس میں ہمارا قصور کم ہے، آپ کا قصور زیادہ ہے۔ اب کجمج فکری کی بات کہ یہ جو مولوی حضرات کر رہے ہیں کجمج فکری کیا ہے؟ اس میں ایک غلطی تو اس مولوی کی ہے
کہ وہ روایتیں بولتا ہے، ان کو درایتوں پہ تولتا نہیں. بولتے رہیے ورنہ ساری باتیں نہیں ہو پائیں گی. وہ صرف بولتا ہے، کبھی تولتا نہیں. اور جو تول نہیں سکتا وہ برابر دے بھی نہیں سکتا. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بولیں گے تو سب. آپ نے سنا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنی حالت یہ ہے، آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ ایک شاخ پہ ایک پتے کی طرح ہیں. ادھر کی ہوا آئی تو ادھر کے ساتھ ہے، ادھر کی ہوا آئی تو ادھر کے ساتھ ہے. آپ کا یہ مڑتا ہوا رخ بتاتا ہے کہ خود آپ میں وزن نہیں ہے. کسی ایک ہوا کو اس وقت کاٹا جا سکتا ہے. میں ایک لفظ کہتا ہوں، منبر پر جہالت فرش اعضا پہ جاہلوں کے مجمع کی وجہ سے ہے. بات فیصلہ کن ہو گئی ہے. میں نے کہا تھا کھل کھل کے بولنے کے موقع ملیں گے. آج مجلس تو ہو نہیں رہی ہے. آپ کی جہالت نے یہ موقع دیا ہے کہ ممبروں پہ جہالت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا جانتا ہے کہ نیچے والے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے مانیں گے. کل یہ عالم